کاشف مجھے آپ پریشان لگ رہی ہیں, سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں یاسف, پتہ نہیں کیوں میری بڑی عجیب سی حالت ہو رہی ہے. مجھ سے دعا بھی نہیں کی جا رہی ہے, جیسے میرے اندر کچھ امن کی کمی ہے. یہ وہی تو نہیں جو رنجش آپ کی اور سائمہ کی تھی؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگوں کی رنجش آپس کی ختم ہو گئی ہے, سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. یاسف میں نے سائمہ کو کال بھی کیا تھا, بتایا تھا کہ میں کتنی پریشان ہوں اس بات کے لیے, لیکن جیسے اسے اس بات پر کوئی افسوس ہی نہیں تھا, کوئی پریشانی ہی نہیں تھی. ارے آپ نے تو اسے فون کر دیا, فون کر کے اسے معاف کر دیا ہے, تو میرا تو خیال تھا کہ آپ کی رنجش اب ختم ہو گئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسف, لیکن اس نے ابھی تک مجھ سے معافی نہیں مانگی ہے. ارے چلیے, آپ نے تو اپنے دل میں اسے معاف کر دیا اور اپنے دل کی ساری کڑواہٹ آپ نے نکال دی ہے. یاسف سچ بتاؤں تو میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں خود بھی گناہ گار ہوں اور مجھے بھی معافی کی ضرورت ہے, تبھی میں اس کو معاف کر پائی. جب خداوند نے ہم پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ہمیں کتنی معافی کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں, تو ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جیسے خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے. یاسف اسی وجہ سے شاید آپ جلدی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ خود کتنے بڑے گناہ گار ہیں. نہیں, آپ بھی مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میں بھی کتنا بڑا گناہ گار ہوں. میں آپ کو اپریشیٹ بھی تو کرتی ہوں. میرے گناہوں کو؟ ارے نہیں یاسف, میں آپ کو اس بات کے لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں. کاشف, معافی کے حوالے سے میں آپ کو ایک آرٹیکل پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, بلکہ آرٹیکل کا ایک حصہ ہے جو کوری ٹین بوم نے لکھا تھا. آپ جانتی ہیں یہ کون ہیں؟ بہت زیادہ نہیں یاسف, شاید یہ کوئی ڈچ خاتون تھی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کے وقت چند یہودیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اس کے لیے انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا. تو میں یہ آرٹیکل کا حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ضرور. جنگ کے اختتام پر نازی بربریت کا شکار ہونے والوں کے لیے میرے پاس ہالینڈ میں ایک گھر تھا. وہ جو اپنے دشمنوں کو معاف کر سکے وہ باہر کی دنیا میں واپس چلے گئے تاکہ اپنے جسمانی زخموں کے باوجود اپنی زندگی شروع کر سکیں, لیکن جو تلخ دنوں کو نہ بھول سکے وہ کچھ نہ کر سکے. ہم کئی بار اپنی کڑواہٹوں کو اپنی زندگی میں پالتے رہتے ہیں, اور عام طور پہ لوگوں کا ایک غلط فہمی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب تک کوئی معافی نہ مانگے ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جی بالکل, اگر کوئی معافی نہ بھی مانگے انہیں تب بھی معاف کیا جا سکتا ہے اور زندگی میں امن اور اطمینان کو جو ہے اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. ہم کوری ٹین, جیسے میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل پڑھا, کوری ٹین بوم کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے خود اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور زندگی میں آگے بڑھے. لیکن حقیقی میل ملاپ کے لیے اور رشتے کی بحالی کے لیے آپ کو معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے. یاسف جب بھی میں معافی کے حوالے سے بات کرتی ہوں یا سوچتی ہوں تو میری سوئی ہمیشہ یوسف پہ آ کے رک جاتی ہے. اور یوسف وہ کرسچن بینڈ والا؟ ارے نہیں یاسف, بائبل والے یوسف کی بات کر رہی ہوں. اوہ اچھا اچھا, مریم کا خاوند یوسف. نہیں یاسف, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں, مختلف رنگوں والا کوٹ, کچھ یاد آیا؟ پرانے عہد نامے کا یوسف. جی ہاں, یعقوب کے بیٹے یوسف کی بات کر رہی ہوں, جس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے کلام مقدس میں پیدائش 37ویں باب میں. اوہ اچھا اچھا اچھا. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کس طرح سے یعقوب نے یوسف کو بھیجا کہ میدان میں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر آئے, اور جیسے ہی انہوں نے یوسف کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا اس کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا. اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں 37ویں باب میں ملتا ہے. میں اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. پیدائش 37واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے, اور یوں ہوا جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے بوکلمون قبا کو جو پہنے تھا اتار لیا اور اسے گڑھے میں ڈال دیا, اور وہ گڑھا سوکھا ہوا تھا اور اس میں ذرا سا پانی نہ تھا. اور اس کے بعد ہی ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں جو کہ 28ویں ہے, اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے, پھر وہ میدانی سوداگر ادھر سے گزر رہے تھے, تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ ڈالا, اور وہ یوسف کو لے کر مصر چلے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں یاسف کہ کس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے آ کر کہا کہ وہ مر گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خوفناک فلم کا کوئی سین ہے, لیکن در حقیقت میں ایسا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اس سے اتنی نفرت اور حسد کی کہ اسے مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ تو ہے, لیکن کاشف مجھے حیرت یہ ہے کہ اب تک کہانی میں کہیں معافی کا ذکر نہیں آیا. تو کیوں نہ ہم جلدی سے آگے جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے یوسف کے ساتھ زندگی میں بہت کچھ برا ہوا, لیکن ایک دن آیا جب خدا نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا کہ بتایا کہ کس طرح سے مستقبل میں مصر میں اکال پڑنے والا ہے. اور یہ بات جب اس نے بادشاہ سے بتائی تو بادشاہ نے اس کے بدلے میں اسے ملک کا جو ہے وہ سیکنڈ کمانڈر بنا دیا تھا. مجھے یاد ہے, اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے پیدائش اس کے 41ویں باب میں,
اور اس کی 46ویں آیت میں ملتا ہے, اور پھر 47ویں اور 48ویں آیت میں ملتا ہے, پھر 53 آیت میں ملتا ہے, اور 54 آیت میں ملتا ہے, پھر 56 اور 57 آیت میں ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اکال پڑا تو ساری دنیا کے لوگ وہاں پر اناج لینے کے لیے آئے, اور یوسف کے بھائی بھی آئے, اور اس وقت یوسف کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتا تھا, انہیں جیل میں ڈلوا سکتا تھا اور انہیں مروا بھی سکتا تھا. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا. اس کا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, پیدائش اس کے 45ویں باب میں, پیدائش 45واں باب اور اس کی 5ویں آیت کا دوسرا حصہ. اس میں لکھا ہے, نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دلوں میں پریشان ہو, کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ فیاضی سے پیش آئے, بلکہ بڑھ چڑھ کر انہیں اناج دیا, اور نہ صرف یہ بلکہ انہیں معاف بھی کیا. اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے یہاں نہیں بھیجا, بلکہ مجھے خدا نے کسی مقصد سے بھیجا ہے. یوسف جو ہے وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا, یوسف خدا پر اعتماد رکھتا تھا, اعتقاد رکھتا تھا, اور اس نے اپنی ان سارے وقت میں جو وہ تکلیفوں میں سے گزرا, مشکلات میں سے گزرا, خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا اور خدا پر مکمل بھروسہ جو ہے وہ قائم رکھا. میل ملاپ اور معافی میں سمجھتی ہوں کہ ایک کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا اور اچھا فیصلہ ہے. پھر چاہے ہمارے اس فیصلے سے کوئی جو بھی سوچتا رہے, اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں. یہ تو ہے, اور ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی جذبات ہمیں ابھاریں تب ہم جا کے کسی سے معافی مانگیں, یا جس شخص سے ہماری رنجش ہوئی ہے جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم معافی نہیں مانگیں گے. اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پہلے سے اپنے دل میں انہیں معاف کر دیں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے لیاسف, کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک کوئی سامنے آئے, بلکہ اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے اور اس شخص کو معاف کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات جب ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس شخص کے سامنے آنے کا, تو بات اور خراب ہو جاتی ہے اور ہمارا غصہ اور ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے. تو کیوں نہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور جن چیزوں پر ہم نے بات کی اس کا خلاصہ کر لیں. جی ہاں ضرور. ایک شخص روبرو ہونے سے بہت پہلے دوسرے شخص کو معاف کر سکتا ہے. اگر روبرو معاف کرنے کا موقع نہ بھی آئے تو بھی معافی کی فضا میں آزادی سے گھوم سکتا ہے. میل ملاپ اور معافی جذباتی نہیں بلکہ شعوری فیصلے ہیں جو کسی کے ساتھ تعلق کو استوار کرتے ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح نے ہمارے خدا کے ساتھ میل ملاپ کروایا ہے, اسی طرح جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ان سے میل ملاپ کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی خدا کے ساتھ میل ملاپ کرنے میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ارے سائمہ کا فون آ رہا ہے. ہیلو, ہاں سائمہ کیسی ہو؟ ارے نہیں, اوہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا سائمہ. نہیں, اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, کل ملتے ہیں پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اوکے بائے.